دوستو، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا واقعہ یہ ہماری اپنی ہے یا ہم صرف دوسروں کی توقعات، معاشرے کے دباؤ اور دکھاوے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں؟ ذرا رک کر سوچیں، اگر آپ کو کل کی فکر نہ ہو، اگر آپ کو کسی کو متاثر نہ کرنا ہو، اگر آپ صرف اپنے دل کی سن کر جئیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ دوستو، اس کیفیت کو صوفیہ ایک نام دیتے ہیں، کلندرانہ زندگی۔ یعنی کہ کلندر وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے، کلندر وہ ہے جو دنیا کے بیچ رہ کر بھی دنیا کا غلام نہ بنے۔ کلندر وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو یا کچھ نہ بھی ہو مگر اس کا دل آزاد ہو، اس کی خوشی کسی بینک بیلنس سے وابستہ نہیں ہوتی، اس کا سکون کسی بڑی گاڑی یا مہنگے گھر میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سکون اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے کتاب کھول لیتا ہے، جب چاہے کسی سفر پر دور دراز نکل جاتا ہے، کبھی کسی نہر کے کنارے بیٹھ کر پانی کی روانی کو محسوس کرتا ہے اور کبھی موسیقی یا کلام میں اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ اس کا نشہ سگریٹ، شیشہ یا کوئی اور چیز نہیں ہوتا، اس کا نشہ علم ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، نئے خیالات کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو بھاگ کر نہیں جیتا بلکہ ٹھہر کر سمجھ کر جیتا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کلندرانہ زندگی اتنی ہی خوبصورت ہے تو ہم سب اسے کیوں نہیں جی پاتے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم لوگوں کی نظروں کے قیدی ہیں، ہم اس خوف کے قیدی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنی خواہشات کے بھی قیدی ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم دکھاوے کے قیدی ہیں۔ آج کا انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اسے کس طرح سے دیکھیں گے۔ وہ کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہ اسے اچھے لگتے ہیں بلکہ وہ اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ متاثر ہوں گے۔ وہ محنت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خود کچھ بننا چاہتا ہے بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی آزادی کو کھو دیتا ہے، اس کی آزادی اس سے چھن جاتی ہے۔ دوستو، کلندر بننے کے لیے سب کچھ چھوڑنا ضروری نہیں بلکہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فضول صحبت کو چھوڑ دینا ہوگا۔ وہ لوگ جو آپ کو نیچے کھینچتے ہیں، جو صرف دنیاوی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں، ان سے فاصلہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ پھر علم والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہوگا جو آپ کی سوچ کو بلند کریں، جو آپ کو حقیقت دکھائیں، جو آپ کو خود سے ملائیں۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو اپنی خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ ہر وہ چیز جو وقتی خوشی دے مگر اندر سے آپ کو خالی کر دے، اسے بھی چھوڑ دینا ہوگا، کیونکہ کلندر وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا بلکہ ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی کے شروع سالوں میں، خاص طور پر 20 سے 30 سال کے درمیان، اپنے آپ پر محنت کر لی، اپنی سوچ کو آزاد کرا لیا، تو پھر آپ کبھی بھی کسی قید میں نہیں رہیں گے، آپ کسی بند کارخانے میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کسی ایسی دوڑ کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا کوئی انجام نہیں، بلکہ آپ ہر دن کو جئیں گے آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی ملے گی، ایک اچھی کتاب، ایک خوبصورت سفر، ایک بہترین پیاری محفل یا ایک خاموش لمحہ، یہی وہ نعمتیں ہیں جو کلندر کی میراث ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ ایسی زندگی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو خود کو پہچان لیتے ہیں، جو دنیا کے شور سے نکل کر اپنے اندر کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھیں، کیا میں یہ زندگی خود کے لیے جی رہا ہوں یا دوسروں کے لیے؟ اگر جواب دوسرے ہیں تو آپ ابھی بھی قیدی ہیں، اور اگر جواب اس کا آپ خود ہیں تو مبارک ہو، آپ نے کلندرانہ سفر کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے، کیونکہ حقیقی آزادی ہی اصل دولت ہے اور یہی ایک کلندر کی پہچان ہے۔